بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم 10th کی کلاس میں نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کے مصنف ڈاکٹر عبدالوحید قریشی صاحب ہیں۔ ڈاکٹر عبدالوحید قریشی ہمارے ملک کی نامور شخصیت، نامور ادیب ہیں۔ اقبالیات پر ان کا کام بہت زیادہ ہے اور علامہ اقبال پر ان کی ریسرچ دیکھنے کے قابل ہے۔ یہ بیک وقت مضمون نگار بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں، یعنی نثر بھی بڑی خوبصورت لکھتے ہیں اور نظم یا غزل یا شعر بھی بڑے خوبصورت کہتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالوحید قریشی گوجرانوالہ میں پیدا ہوئے اور ان کی پیدائش 1925 کی ہے اور ان کی وفات 2009 کو ہوئی، یعنی ماضی قریب میں ہی ان کا انتقال ہوا ہے۔ ڈاکٹر عبدالوحید قریشی ایک ایسی علمی شخصیت تھے جنہوں نے لاہور میں اپنی ادبی سرگرمیوں کو جاری رکھا اور مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ اور ڈاکٹر عبدالوحید قریشی یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں 2003 میں اقبال ایوارڈ بھی دیا گیا، یعنی حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں اقبال ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، اور گراں قدر تصانیف جو ہیں ان کی اس وقت موجود ہیں۔ تو آئے ہم اب بک کی طرف چلتے ہیں کہ بک میں مصنف ڈاکٹر عبدالوحید قریشی صاحب کے بارے میں اپنے انداز میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالوحید قریشی صاحب کی پکچر آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ کچھ خاکہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے پہلے بیان کر دیا، اور اس کے بعد آ جاتے ہیں ڈاکٹر عبدالوحید قریشی صاحب کی حالات زندگی پر جو مصنف نے بیان کیے ہیں۔ یہاں پر بک میں ایک صحیح غلطی ہے، جہاں پر ڈاکٹر وحید قریشی ہے، اسے آپ اپنی بکس کے اندر عبدالوحید کر لیں، یہاں پر تصحیح کر لیں، اور بیٹا ہم ساتھ ساتھ آبجیکٹیو بھی کریں گے، اس لیے آپ ہاتھ میں ایک قلم رکھ لیں، اور وہ جگہ جہاں میں یہ کہوں کہ یہ آبجیکٹیو ہے آپ نے اس کو انڈر لائن ساتھ ساتھ کرتے رہنا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ ولادت 1925، وفات 2009، یہ دونوں آپ کے آبجیکٹیو ہیں۔ ان کو آپ نے انڈر لائن کر لینا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کب پیدا ہوئے 1925 میں، یہ جواب ہے۔ کب وفات ہوئی؟ 2009 میں۔ ڈاکٹر عبدالوحید قریشی پڑھیں گے ہم، کا اصل نام عبدالوحید تھا۔ ان کے والد عبداللطیف قریشی، اب یہ بھی آبجیکٹیو ہے، عبداللطیف قریشی کہ والد صاحب کا نام کیا تھا، تو آپ لکھیں گے والد کا نام عبداللطیف قریشی گوجرانوالہ کے رہنے والے تھے۔ اب ڈاکٹر صاحب کہاں کے رہنے والے تھے، تو یہ بھی آبجیکٹیو، گوجرانوالہ، اس کو بھی آپ انڈر لائن کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب نے گوجرانوالہ میں تعلیم پائی، یہ بھی آبجیکٹیو ہے، کہاں تعلیم پائی؟ گوجرانوالہ میں۔ شاعری میں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم سے اصلاح لیتے رہے۔ اصلاح کہتے ہیں درستی۔ جب شاعر کوئی شعر لکھتا ہے تو اپنے لیے کوئی استاد مقرر کرتے ہیں، جیسے علامہ اقبال اپنی شاعری کی اصلاح داغ دہلوی سے لیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بڑے شاعر سے اصلاح لی جائے، تو اس وقت کا ایک نامور نام بچوں کے لیے بہترین نظمیں لکھی، اور آپ نے اور ہم نے اپنی درسی کتابوں میں چھوٹی کلاسز میں بچوں کی نظمیں پڑھی ہوں گی، اور اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، یہ ہمارے ملک کے نامور شاعر ہیں۔ تو شاعری میں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم سے اصلاح لیتے رہے۔ اب یہاں یہ بھی آبجیکٹیو ہے، غلام مصطفیٰ تبسم، کیونکہ ان کے شاعری کے استاذ کون تھے ڈاکٹر صاحب کے، تو ہم اس کو انڈر لائن کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ بطور پروفیسر، یعنی بحیثیت پروفیسر، بطور ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی کے صدر نشین کہتے ہیں سربراہ، مقتدر کہتے ہیں اختیارات رکھنے والا، یعنی مقتدر و قومی زبان اسلام آباد۔ سربراہ کہتے ہیں منتظم، انتظام کو سنبھالنے والا، سربراہ مجلس ترقی ادب، اور سربراہ قائد اعظم لائبریری لاہور جیسے ذمہ دار عہدوں پر مدتوں خدمات انجام دیتے رہے۔ عہدہ منصب، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد مدتوں لمبے زمانے تک خدمات انجام دیتے رہے، انجام دینا، پورے کرتے رہنا۔ اب پہلا پیراگراف کو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اس پیراگراف کے اندر آپ نے جو باتیں خاص طور پر نوٹ کی ہیں اس کو میں نے کہا تھا انڈر لائن کریں، اور اینڈ میں ہم نے لکھ کر رکھی ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لیں گے۔ تحقیقی میدان میں تحقیق کرنا،
کسی چیز کی گہرائی کو جانچنا۔ تحقیقی میدان میں انہوں نے کارہائے نمایاں، کار کام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہاں پر مراد ہے کارہائے نمایاں بڑے کارنامے انجام دیے۔ تحقیق میں انہوں نے استدلالی انداز اپنایا۔ استدلالی یہ دلیل سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ استدلالی کہتے ہیں دلیل سے بات کرنا، یعنی ایسی بات کرنا جس کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہو، ویسے ہی ہوا میں باتیں نہ کرنا۔ وہ ایک محقق، تحقیق کرنے والے، نقاد، نکتہ چینی کرنے والے، مورخ، تاریخ لکھنے والے، ماہر لسانیات، لسان عربی زبان میں زبان کو کہتے ہیں، ماہر لسانیات یعنی زبانوں کے ماہر، ماہر ثقافت یعنی کلچر پر بھی انہیں مہارت حاصل تھی، انہوں نے لسانیات پر بھی لکھا، ثقافت پر بھی لکھا، تاریخ پر بھی لکھا، اور بہترین محقق اور نقاد بھی تھے، اور کالم نگار تھے۔ کالم نگار اخبار میں جو کالم لکھنے والا ہو اسے کالم نگار کہتے ہیں۔ ان کی ہمہ جہت، ہمہ بہت ساری، جہت کہتے ہیں طرف کو، یعنی ایسی شخصیت جس کے بہت سارے پہلو ہوں، ہمہ جہت شخصیت، جہد مسلسل کی، جہد کہتے ہیں کوشش، جہد مسلسل کی ایک داستان ہے، کہانی ہے، یعنی ایک ہی وقت میں وہ محقق بھی ہیں، نقاد بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، ماہر لسانیات بھی ہیں اور ماہر ثقافت بھی ہیں، تو ایک داستان ہے۔ انہوں نے منطقی انداز سے، منطقی دلیل سے بات کرنا، منطقی انداز سے حقیقتوں کی تلاش کا طریقہ اختیار کیا۔ وہ پرگو شاعر بھی تھے۔ پرگو کہتے ہیں بہت کہنے والا، یعنی ایسا شاعر جو فی البدی کلام کہنے کا عادی ہو اور کبھی اسے کلام کہنے میں رکاوٹ نہ آتی ہو، ایسے شاعر کو کہتے ہیں پرگو شاعر بھی تھے۔ شاعری میں ان کے 3 مجموعے، شاعری کے 3 مجموعے ہیں، کون سے جی؟ الواح لوح کی جمع ہے، لوح عربی زبان کا لفظ ہے، تختی کو کہتے ہیں، یعنی تختیاں، اگر ہم اس کا معنی کریں تو تختیاں۔ نمبر 2 نقد جاں، اور ڈھلتی عمر کے نوحے، نوحہ کرنا، رونے کو کہتے ہیں۔ منظر عام پر آنا، سامنے آ چکے ہیں۔ نثر میں انہوں نے نظریہ پاکستان، قائد اعظم اور پاکستانی معاشرت کے حوالے سے کئی کتب تصنیف کی ہیں، یعنی ان موضوعات پر، نظریہ پاکستان پر بھی ان کی کتب موجود ہیں، اس طریقے سے قائد اعظم اور پاکستانی معاشرے، پاکستان کی کلچر پر ان کی بہت ساری تصانیف موجود ہیں۔ اقبالیات پر ان کی گراں قدر، گراں بہت زیادہ، یعنی جس کی قدر زیادہ ہو، گراں قدر خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے حکومت پاکستان نے 2003 میں انہیں اقبال ایوارڈ سے نوازا۔ اقبالیات پر یعنی اقبال، علامہ اقبال مشہور شاعر، ٹھیک ہے جی، جن اپنے بارے میں خود کہتے ہیں کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، نہیں اس میں تسخر، ارے واللہ نہیں ہے۔ اور ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ اقبال جو ہے ان کا تخلص بھی اقبال ہی ہے، اقبال کا تخلص بھی اقبال ہی ہے۔ تو ڈاکٹر عبدالوحید قریشی صاحب نے اقبالیات پر بہت زیادہ کام کیا، اقبالیات پر ان کی گراں قدر، جس کی قدر زیادہ ہو، خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے حکومت پاکستان نے 2003 میں انہیں اقبال ایوارڈ سے نوازا۔ انہیں اردو زبان سے بے پناہ محبت تھی، بہت زیادہ، ہاں کیونکہ اردو زبان ہے ہی ایسی جس سے محبت کی جائے، کیونکہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دوم ہماری زبان کی ہے۔ اور اردو زبان کی ترویج کہتے ہیں عام کرنا، رواج دے دینا، اردو زبان کی ترویج اور عملی طور پر اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کے لیے عمر بھر کوشش کرتے رہے۔ اب یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ پاکستان کی تو سرکاری زبان اردو ہی ہے، لیکن اردو زبان پاکستان کی سرکاری زبان ہونے کے باوجود ہماری دفتری زبان نہیں ہے۔ مشہور شاعر، مزاح نگار انور مسعود صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کی زندگی 80 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، آپ نے ہر ایک خوشی دیکھی، شہرت دیکھی، عزت دیکھی، اپنے بال بچوں کی خوشیاں دیکھی، اور جتنی عزتیں آپ کو ملی ہیں، مشہور ان کی نظم بنین بنین میری ودیع بنین میری ٹاپ دی،
چھوٹے نپوریت بڑے دے ناپ دی، ٹھیک ہے۔ اور ان کا ایک اور شعر، کل جو ہوا ہے دفتن ان سے میرا مکالمہ، خوبی اختصار کا تجربہ کچھ یونیک ہے۔ یہ بڑی خوبصورت ان کے اشعار ہیں۔ تو ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کی ایسی خواہش جو پوری ہوتے ہوئے آپ دیکھنا چاہتے ہوں، تو انور مسعود نے بڑے معصومانہ انداز میں یہ کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی دن بیرون ممالک میں کسی بھی ملک کے اندر کھڑا ہوا ہوں اور کوئی گورا آ کر مجھ سے یہ کہے کہ یہ فارم جو لکھا ہوا ہے، فارم جس کو آپ کہتے ہیں، اردو میں لکھا ہوا ہے، یہ آپ اس کو پر کر دیں۔ میری دلی خواہش یہ ہے کہ زندگی میں کبھی تو یہ فارم جو ہیں بھرنے والے یہ اردو میں لکھے جائیں اور ہماری زبان کو رواج عام حاصل ہو جائے۔ تو یہ نوحہ ہے، المیہ ہے کہ پاکستان کی قومی زبان اتنی مغلوب ہو چکی ہے کہ باقی اقوام کی جو زبانیں ہیں وہ اس پر غالب آتی جا رہی ہیں۔ تو یہاں پر ڈاکٹر عبدالوحید قریشی صاحب نے بھی جو اردو کے رواج پانے کے لیے اور اردو کو قومی زبان بنانے کے لیے جو اتنی تگ و دو کی ہے، محنت کی ہے، کوشش کی ہے، تو مطلب یہ نہیں کہ اردو پاکستان کی قومی زبان نہیں ہے۔ اردو پاکستان کی قومی زبان ہے، لیکن پاکستان کی قومی زبان ہوتے ہوئے جو درجہ اردو کو دینا چاہیے وہ آج تک نہیں مل سکا۔ تصانیف، جدیدیت کی تلاش میں، افسانوی ادب، اقبال اور پاکستانی قومیت، اساسیات اقبال، اساس بنیاد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میر حسن اور ان کا زمانہ، میر حسن آپ کو پتہ ہے مشہور مثنوی گو شاعر ہیں، ٹھیک ہے، لکھنؤ کے۔ مطالعہ حالی، حالی کے بارے میں آپ بار بار پڑھتے جاتے ہیں، الطاف حسین حالی مراد ہیں۔ کلاسیکی ادب کا تحقیقی مطالعہ، نظر غالب، غالب کو بھی آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، سنا ہے اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اردو نثر کے میلانات وغیرہ، یہ ان کی مشہور تصانیف ہیں جو ہم نے اب دیکھ لی ہیں۔ تو آئیں اب ہم سبق کے خلاصے کی طرف چلتے ہیں۔ سبق کا خلاصہ ہم نے شروع میں بھی آپ کو دکھایا کہ نام ڈاکٹر عبدالوحید قریشی، پیدائش 1905 میں ہوئی، وفات 2009 میں ہوئی۔ اب اس کے بعد ان کے والد صاحب کا نام کیا تھا؟ تو ان کے والد صاحب کا نام عبداللطیف تھا۔ کہاں پیدا ہوئے؟ گجرانوالہ میں پیدا ہوئے بھائی۔ اور شاعری میں ان کے استاد کون تھے؟ تو صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، یہ سارے آبجیکٹو بھی ہیں بیٹا، ساتھ ساتھ آپ ان کو لکھتے بھی رہیں گے۔ ان کی شاعری کے 3 مجموعے چھپ چکے ہیں، نمبر 1 الواح، نمبر 2 نقد جاں، نمبر 3 ڈھلتی عمر کے نوحے، یہ ان کی شاعری کے مجموعے ہیں۔ اور اس کے بعد انہیں ان کی اقبالیات پر گراں قدر خدمات کے صلے میں کب اقبال ایوارڈ دیا گیا؟ 2003 میں انہیں اقبال ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اب ان کی مشہور تصانیف کون سی ہیں؟ تو مشہور تصانیف ہم نے یہاں اپنی بک کے اندر پڑھی، جدیدیت کی تلاش میں، افسانوی ادب، اقبال اور پاکستانی قومیت، اساسیات اقبال، میر حسن اور ان کا زمانہ، مطالعہ حالی، کلاسیکی ادب کا تحقیقی مطالعہ، نظر غالب اور اردو نثر کے میلانات وغیرہ، یہ ان کی بکس ہیں۔ یہ بھی آپ کو آبجیکٹو آ سکتا ہے کہ میر حسن اور ان کا زمانہ کس کی تصنیف ہے، تو آپ لکھیں گے ڈاکٹر عبدالوحید قریشی۔ اس لیے ان کے بھی آبجیکٹو بنا کر آپ نے اپنے پاس رکھ لینے ہیں۔ اور آپ کا ہوم ورک بھی بیٹا یہی ہے کہ اس کے جتنے بھی آبجیکٹو ہیں وہ آپ نے اپنی نیٹ کاپیز کے اوپر بنا کر ٹھیک آنسر ایک ہی آپ لکھ لیں، لیکن ٹھیک آنسر کے ساتھ آپ نے اپنی کاپیوں کے اوپر لکھ کر رکھ لینا ہے، اور اس کے بعد ان کی پکس نکال کر مجھے بھیج دینی ہے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور آپ ہوم ورک کر کے ٹائم پر مجھے سینڈ کر دیں گے۔ السلام علیکم۔